صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق دا امام، نعرہ حیدری۔ جو موضوع دیا ہے بانیان نے، موضوع سے متعلق سوچ رہا تھا کہ 20ویں بلکہ 21ویں صدی میں آج کی خواتین کے لیے جناب زینب کبریٰ ایک اسوہ، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے رول ماڈل، سبحان اللہ، بے شک، عربی میں قرآن کی روح سے کہا جاتا ہے اسوہ حسنہ، یا اردو میں سادہ زبان میں ترجمہ کروں تو مثالی کردار۔ بے شک، بے شک، توجہ ہے لوگوں کی؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ مثالی کردار ہیں، مثالی ہستی ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ سوچتے کہتے نہیں وہ تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار گزرا ہے تو آج ہمارے لیے مثال کیسے؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ صرف خواتین کے لیے نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے اسوہ، بے شک، بے شک، بے شک۔ بلکہ عقیدہ یہ ہے میرا کہ صرف مؤمنین اور مومنات کے لیے نہیں، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، بلکہ تمام اہل اسلام کے لیے بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، یہ بھی مثال کردار، بے شک، بے شک۔ بلکہ صحیح معنی میں صرف اہل اسلام کے لیے نہیں، جو بھی انسانیت کو مانتا، تمام انسانیت کے ماننے والوں کے لیے اگر اسوہ حسنہ ہیں، 21ویں صدی میں جو ظلم کی صدی محسوس ہو رہی ہے، جب سے یہ صدی شروع ہوئی ہے ایک بھی دن جنگ کے بغیر نہیں گزرا، دہشت گردی کے بغیر نہیں گزرا، تو اب جہاں پوری دنیا میں جنگ ہو رہی ہے مسلسل، جب سے 21ویں صدی شروع ہوئی تو اس صدی میں تمام انسانیت کے لیے ظلم کے خلاف سب سے بڑی آواز جناب زینب کبریٰ۔ میں کربلا کی پورے واقعے کو چند الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے ذہن میں نہیں، میں نے مثال یہاں پہلے پیش کی ہے، کہاں پیش کی ہے، آج سارا دن ریکارڈنگ دے رہا ہوں، بولتا رہا ہوں، آواز تھوڑی سی پریکٹس ہو، اسی حساب سے میں نے وہ 13 رجب کے لیے جشن ریکارڈ کر رہے تھے، تو جتنے ہو سکتا تھا ریکارڈ کروا کے آیا ہوں ابھی، انہوں نے کہا تھا صرف 5 ریکارڈ کرنا چاہتے تو جتنے ہر بول سکا بولا ہوں، تو آپ سارا دن بولتا رہا ہوں، تو اس لیے تھوڑا گھر میرا جتنا ساتھ دے گا پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، سادہ سی مثال ہے، سب کے ذہنوں میں آ جائے گی، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ اگر ایک ٹرین کا ٹریک ہو، الفاظ میں انگریزی کا سہارا لے لوں گا نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، ریل کی پٹری بچھی ہو اور کوئی دہشت گرد آئے، کوئی ٹیررسٹ آیا، وہ کہے کہ میں یہ ٹرین کی پٹری کاٹ دیتا ہوں تاکہ یہ جو ٹرین ہے یہ بھی تباہ ہو جائے، جو سوار ہے وہ بھی تباہ ہو جائے، وہ سب کے سب ہلاک ہو جائے، تو وہ آئے اور آ کے ٹرین کی پٹری کاٹ۔ آج کے دور کی مثال دے رہا ہوں۔ اب چند افراد آئے، وہ کہیں بھی ٹرین بہت تیز آ رہی ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم بہت لمبا چوڑا منصوبہ بنائیں کہ ٹرین کو بچا سکیں، جو سوار ہیں انہیں بچا سکیں، تو کیا کیا جائے کہ ان سب کو بچایا جائے؟ تو ان میں سے ایک کہے گا کہ بھی دیکھو میں ٹریک کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں تک ٹریک ہے، پٹری ہے، تاکہ جب یہ ٹرین آئے تو مجھے بچانے کی کوشش کرے گی، میں شاید نہ بچ سکوں لیکن میری وجہ سے یہ ٹرین بھی بچ جائے گی، جو سوار ہے وہ بھی بچ جائے گا، اور وہ ساتھ میں کہہ جائے، وہ جو ساتھ میں لوگ ہیں ہم سے کہہ جائے کہ دیکھو میں تو شاید نہ بچوں لیکن یہ جو سوار ہے نا ان سب کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی، ان سب کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، میں نے اپنی جان قربان کی ہے ان سب کو بچانے کے لیے، ٹرین کو بچانے کے لیے، جو سوار ہیں ان سب کو بچانے کے لیے میں نے قربانی پیش کی، تو جہاں تک ہو سکے ان سب کو بتا دینا، پیغام پہنچا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، میں نے اپنی جان کو بچایا، میں نے ٹرین کو بچایا۔ مثال میں تطبیق بہت ضروری ہوتی ہے، ایک مثال ہے، اب میں تطبیق کروں گا، جسے کہتے ہیں ٹو امپلیمنٹ، اب میں تطبیق کر رہا ہوں، آپ کے سامنے امپلیمنٹ کروں گا۔ ٹرین اسلام، سوار
مسلمان ہے. وہ جو پٹری کو کاٹنے والا تھا وہ یزید تھا. جو تاریخ میں دہشت گرد تھا جس نے پٹری کو کاٹا وہ یزید. جس نے جان قربان کی اسلام و مسلمانوں کو بچانے کے لیے وہ حسین. جنہوں نے جان قربان کی وہ حسین ابن علی. میں اپنی جان قربان کر رہا تاکہ اسلام بھی بچ جائے مسلمان. اور کہا آپ پیچھے رک جائیں تاکہ ان کو بتا سکے میں نے خودکشی نہیں کی. جنہیں پیچھے چھوڑ گئے پیغام پہنچانے کے لیے وہ جناب زینب و سید سجاد. عزیزان گرامی اب یہ جو پورا نظام ہم کہتے ہیں نا کہ جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تاریخ اسلام صرف وفا سے شعر ہے ان کا. 2 باب صرف 2 باب ہیں, 2 چیپٹرز کا نام ہے. اسلام صرف 2 چیپٹرز کا نام ہے. یہ کہ حسین رقم کر دیگری زینب. ایک باب کو جناب سید الشہداء نے لکھا ہے اور دوسرے باب کو جناب زینب نے رقم کیا. یہ علامہ اقبال نے کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب زینب کون ہے. جناب سید الشہداء سے متعلق بہت زیادہ ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہیں. جناب زینب سے متعلق مصائب میں زیادہ ہوتی ہیں, فضائل میں بہت کم. تو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بی بی کچھ فضائل اگر سننا پسند جناب زینب کبریٰ سے متعلق ہمارے اکثر شیعہ علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ بی بی معصومہ. اور میرا بھی یہ اعتقاد ہے, میرا ایمان ہے کہ جناب زینب معصومہ ہے. دیکھیے آپ کا کیونکہ اکثر کا تھا اس لیے آپ لوگوں نے تو بڑے آسانی سے سن لی. اب جن کا نہیں ہوگا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا کہ دلیل کیا ہے. ہر بات دلیل سے, شیعہ اسے کہتے ہیں جو بات دلیل سے کرتا ہے. ہر بات پہ دلیل ہونی چاہیے. عزیزان گرامی جناب سید سجاد کا جملہ ہے جب جناب زینب نے مسئلہ پوچھا. سید سجاد خیموں میں آگ لگ گئی ہے, مسئلہ فقہی بتا دیجئے, ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا کہ باہر چلے جائیں. سب کے ذہنوں میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے, سب آنکھوں میں آنسو ہے, سب کے ذہنوں میں ہے نا شام غریبہ. اور وہاں پہ جناب زینب نے مسئلہ پوچھا تو امام سجاد نے فوراً جواب دیا, امتی پھوپھی جان انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی جان آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی. عزیزان گرامی جو سوائے خدا کے کسی اور سے کچھ نہ سیکھتا ہو اسی کو معصوم کہا جاتا ہے. رسول خدا کی عصمت کی دلیل کیا کہ کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کافر و مشرک بھی کہ رسول خدا کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے. پتہ نہیں بات پہنچا پایا. پیغمبر اسلام نے کسی کے سامنے زانو تلمذ ادب نہیں کیا, کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے کہ مجھے کچھ سکھا دو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آج تک مسلمان شک میں پڑے ہوئے, جب سیکھا نہیں تھا اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ان پڑھ تھے. اگر بات پہنچ رہی ہو, مسلمان آج تک شک کرنے کہ مجھے پڑھا کسی کے پاس نہیں, اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ان پڑھ رہے ہوں گے. جب سیکھا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا جانتے ہوں گے. عزیزان گرامی علم کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے, کچھ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں. علم لدنی اسے کہا جاتا ہے من لدن, اللہ کی طرف سے جو ہو, وہ علم جو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا. جو اللہ سے سیکھا ہوا آتا ہے وہ دنیا سے نہیں سیکھتا. اس مقام پہ چوتھے امام فرما رہے ہیں اگر عام کوئی آدمی کہتا تو کچھ نہ ماننے کی ضرورت تھی, لیکن چوتھے امام جو نص معصوم, نص رسول خدا, عصمت کبریٰ کے مالک ہیں, حجت خدا ہیں, منصوص من اللہ ہیں, چوتھے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں, آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں. آپ تو ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے تعلیم نہیں دی, علم لدنی کی مالک. آپ علم لدنی کی مالک. میں صرف علم سے متعلق بی بی کے چند جملے پیش کروں گا. علم لدنی کی چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ جانتی ہوں مسئلہ. بی بی جواب کیا دیتی ہیں آگے دیکھیں گے, کیونکہ عصمت پیش کر رہی ہے نا بات کو, کہ مسئلہ میں بھی جانتی ہوں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن دنیا کو سکھا رہی ہوں. حجت خدا کا مقام کیا ہے؟ جب امام موجود
ہو تو اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، اجتہاد امام کی غیر موجودگی میں ہے۔ سارے اجتہاد کے دروازے بند ہو جائیں گے جب امام تشریف لے آئے۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جب معصوم نہ ہو، کہ معصوم اگر تشریف رکھتے تو وہ کیا کرتے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ تو کہا میں دنیا کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ امام وقت کا مقام کیا، جب وہ موجود ہو ان سے پوچھا جائے گا، وہاں پہ ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر یہ میں بات پہنچا پاؤں۔ حضرات گرامی، امام خود چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں، اور چھٹی میں جملہ اکثر اوقات میں نے ممبروں سے سنا شام کی زندان سے متعلق، لیکن میں نے جو خود کتابوں میں پڑھا ہے وہ شام غریبہ سے متعلق، کہ خود چوتھے امام فرماتے ہیں کہ شام غریبہ میں جہاں کسی کا صحیح ذہن کام نہیں کر سکتا تھا، اتنے مصائب گزر گئے تھے، میں نے اس شام غریبہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی پھوپھی کو تہجد پڑھتے تھے، اس حالت میں تہجد پڑھتے دیکھا ہے۔ شام غریبہ میں بھی میری پھوپھی نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ عزیزان گرامی، اب آپ ایک جملہ سنتے ہیں، میں دوبارہ کیا کروں، میں بہت زیادہ مجبور ہوں کہ بی بی کے مصائب ہی کے جملے آ رہے بار بار، لیکن میں یہ دوبارہ فضائل پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ نے ایک جملہ ممبروں سے، میرے سے بھی سنا ہوگا، میں بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور دوسروں سے بھی بہت سنا ہوگا، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جناب تو جیسے پہنچتی ہیں تو وہاں پہ بھی خطبہ دے رہی ہیں، جب خطبہ دیتی ہیں تو آپ نے سنا نا کہ امیر المومنین کے ایک صحابی نابینا ہو گئے تھے، ایک آنکھ میں تیر لگا جمل میں اور دوسری آنکھ میں صفین میں، مولا کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے جمل اور صفین میں دونوں آنکھیں ان کی شہید ہو گئی۔ اب دونوں آنکھیں سے دیکھ نہیں پاتے تھے لیکن سن سکتے تھے، دربار مسجد میں موجود ہے، دربار ہم کہتے ہیں، میں ابھی میرا آج کا سوشل میڈیا پہ جملہ چل رہا ہے کہ اگر اہل بیت کی توہین ہو تو وہ مسجد نہیں دربار ہے، اور اگر فضائل اہل بیت بیان ہو تو وہ دربار نہیں مسجد ہے۔ اب جناب زینب کبریٰ مسجد کوفہ میں ہے، اس نے مسجد کوفہ میں بنایا تھا، آپ نے شاید سن رکھا ہو، تو وہاں پہ اس نے ایک مرتبہ اعتراض کیا۔ اس نے کیا کہا؟ جملہ یہ ہے کہ جب جناب عبداللہ مکفوف کہتے ہیں کہ جن کی دونوں آنکھیں نابینا ہو گئی، حضرت عبداللہ مکفوف جناب امیر کے اصحاب میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو چکے، سن رکھا نا آپ نے جملہ؟ یہ آپ نے مجھ سے بھی سنا اور سے علماء سے بھی ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں ایک تحلیل پیش کر رہا ہوں، ایک انالیسس پیش کر رہا ہوں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ کیا مطلب؟ آیا بی بی کی آواز اتنی بھاری تھی جیسے مولا امیر المومنین کی آواز؟ توجہ ہو، نہیں، جناب امیر سے متعلق ملتا ہے جب بات کرتے تھے جیسے شیر گرجتا ہو، جناب زینب کی آواز بہت دھیمی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ مکفوف کیا کہہ رہے ہیں جو دیکھ نہیں پا رہے؟ کہا یہ کون ہے جو لہجہ علی میں کلام کر رہا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آواز ملتی ہے، کہ لہجہ علی میں کلام کر رہا، وہ جو نہج البلاغہ کا معیار ہے۔ یہ کون بی بی ہے جو نہج البلاغہ کے معیار سے کلام کر رہی ہے؟ بات پہنچی ہے؟ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ وہ جو فصاحت و بلاغت ہے نہج البلاغہ۔ تو عزیزان گرامی، آج کی بیٹیوں کے لیے، آج کی بہنوں کے لیے، آج کی میری بیٹیوں کے تمام کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کلام جب ہماری علامت ہے، تشیع کی علامت ہے۔ دنیا جب ہمارے متعلق بات کرتی تھی کہتے تھے شیعوں سے بات نہ کرنا، ان کا بچہ بولنا جانتا، ان کے گھر کی کنیزیں تک بولنا جانتی ہیں، کہ ایک ادنا سی کنیز حجاج ابن یوسف، کس کی کنیز؟ چھٹے امام علیہ السلام کی، حسنیہ نام تھا جس نے حجاج کو مناظرہ ہرا دیا۔ پتہ نہیں توجہ ہے، حجاج کو پتہ چلا کہ کنیز ہے چھٹے امام کی، تو فوراً بحث کرنے لگا، کہا کہ بھئی میں مناظرہ نہیں سناؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کہا کہ تو کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ تیرا عقیدہ یہ ہے، کنیز سے بحث کر رہا ہے کیونکہ اسے جانتا ہے یہ شیعہ ہے، کہ مجھے لوگوں نے بتایا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ علی سارے صحابہ سے افضل تھے۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ حجاج کہہ رہا کس سے؟ کہ بھئی کنیز سے۔ کہا کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ تو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ علی تمام صحابہ سے افضل تھے، بے شک تیرا یہ عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تجھے کسی نے غلط بتایا، صحابہ نہیں، میں رسول خدا کو چھوڑ کے علی کو سارے انبیاء سے افضل مانتا ہوں۔
वहीं पे नाराज था। अब अगर तूने कहा अंबिया से अफजल दलील देने तो तेरा सर कलम करवा दूं। क्या फिर अगर जान की अमान पाऊं दलील पेश करूं? क्या बता दलील क्या? क्या कुरान से साबित करूं? कुरान से साबित कैसे करेगी? तो उन्होंने दलील जितनी आयत पढ़ी कुरान से साबित किया। कहा आदम ने ये और जनाब अमीर का ये तो तमाम के तमाम अंबिया से एक मरतबा पेश किया। कहा कि जनाब यूसुफ ने सब अंबिया अलैहिस्सलाम को कुरान से आयत पेश करके जनाब अमीर की दलील दी। ऐसा नहीं गिरामी, हमारी 21वीं सदी में हमेशा अलामत ये रही है तशय्युओं की कि बोलना जानते हैं। और छठे इमाम की हदीस भी यही है कि जन्नतियों की चंद अलामतें हैं, खुश अखलाक होंगे, बोलना अच्छा जानते होंगे, सीरत और किरदार अच्छा होगा। तो बोलना अलामत है तशय्युओं की। तो हमारी तमाम बेटियों के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा का किरदार वाज़े है। जहां मर्दों पे पाबंदी हो वहां खवातीन बोल के बताएं। आज शाम में अगर पाबंदी है तो हमारी मसूरात जवाब देंगे। आज अगर इराक में पाबंदी हो तो मसूरात जवाब देंगे। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? इराक में करबला में वो एक खातून अभी नजफ अशरफ में, करबला में नजफ में उलमा, बड़े बड़े उलमा कह रहे थे, मुशाहिदीन वो कहने लगे कि एक खातून उसके कहा कि 6 बेटे शहीद हुए, ये छोटे बेटे की लाश है। 6 बेटे थे, 6 के 6 सामरा लड़ने के लिए भेजे। तो आपने देखा कि ये इराकी शादियों के अंदर खास आवाज खवातीन बुलंद करती शादियां, पता नहीं तवज्जो है या नहीं? मुझे वो आती नहीं और मिंबर की वजह से मैं कर नहीं। तो एक खास आवाज बनाते हैं, वो जनाजा दफनाने के बाद वो आवाज बाकायदा जो शादी की होती है तो वो बाकायदा आवाज बजाने लगी, आवाज उस तरह से शोर मचाने लगी। तो लोग सारे उलमा कहने लगे शायद पागल हो गई, 6 बेटे जनाजे उठाना माँ के लिए बड़ा मुश्किल काम। तो सब कहने लगे भाई इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है। तो उसने फौरन कहा नहीं आगा सैयद, मैं पागल नहीं हुई हूँ, मेरा दिमाग पूरा काम कर रहा। कभी ये आप खुशी की अलामत जनाजे पे? क्या मैं दुनिया को खुश होकर बता रही हूँ, मुझे नाज है मैं जनाब ज़ैनब की कनीज हूँ। मैंने बीबी की सीरत पे अमल करते हुए उन्होंने इमाम वक्त के हिफाजत के लिए बेटे 2 ही थे, अगर ज्यादा होते तो ज्यादा बेटे कुर्बान कर। क्या बीबी ने कहा मैंने दोनों बेटे कुर्बान कर दिए इमाम वक्त पे। आज के इमाम पे वक्त पड़ा था, मेरे 6 बेटे थे, मैंने 6 कुर्बान करने के बाद आज खुशी मना रही हूँ कि बीबी में आपकी सीरत पे अमल कर रही हूँ, बीबी में आपकी कनीज हूँ। मैं खुश इस बात पे हूँ आज बड़े बड़े उलमा, आज बड़े बड़े मर्द इतनी कुर्बानियां पेश नहीं कर सकते जितनी हमारी मस्तूरात पेश करते हैं। मैं अगर पता नहीं बात को पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं पहुंचा रहा, थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, चलेंगे कुछ देर। देखिए मैं तो पूरा दिन बोलता रहा हूँ, इसलिए मैंने फिर भी आपसे पहले कह दिया कि मेरा अगर गला थोड़ा साथ ना दे तो मेरा कि पूरा दिन मैंने आज तकरीर। आज जाने गिरामी आप जनाब ज़ैनब कुबरा किस किस मकाम पे इल्म में जब कूफे आई हैं तो जनाब अमीर की मौजूदगी में जनाब अमीर से खवातीन ने कहा कि मौला हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो कहा मेरी बेटी के पास अपनी मसूरात को भेज दिया। तो उनकी घर की खवातीन आने लगी तो कहा जनाब ज़ैनब कुबरा कैसा पढ़ाती है? मर्दों ने पूछा कि अली की बेटी। कहा है बहुत कम सिन, लेकिन जब बयान करती है तो लगता है अली बोल रहे हैं। कहा तफसीर में हदीस में दोनों में बीबी को इतना तसल्लुत है, लगता है कुरान इन्हीं पे नाजिल हुआ, हदीस नबवी इन्हीं के लिए कही गई थी। पता नहीं तवज्जो है? मर्द कहने लगे भाई तुम लोग ऐसी बातें कर रही हो। तो मौला ने कहा कि ये मेरी बेटी ज़ैनब, चमन चमन कली कली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नारे मेरी बेटी। जब आगोश में लिया था ना जनाब रिसालत में आपने तो पूछा या अली क्या नाम रखा? कहा या रसूल अल्लाह, कभी मैंने और फातिमा ने आप पे सबकत ली है? हसन का नाम आपने रखा, हुसैन का नाम आपने रखा, इस बच्ची का नाम भी आप रखेंगे। तो जनाब रिसालत में आपने पहले देखा, चूमा, बहुत प्यार किया। उसके बाद जनाब अमीर को देखने के बाद कहा हाँ दही ज़ैनो, अब नहीं पहुंचा सका। कहा ये अपने बाप की जीनत है, ज़ैनो अब
اب کہتے ہیں باپ کو حسین، کہتے ہیں زینت کو زین العابدین، عابدوں کی زینت. علی جیسے باپ کی جو زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. کیسے جناب امیر کی زینت بنی کہ جب عبید اللہ اپنے دربار کے جناب زینب کبریٰ گئیں عبید اللہ اپنے زیاد بنون کے دربار میں، تو وہاں پہ خطبے سے بتایا میں علی کی بیٹی، علم سے بتایا میں علی کی بیٹی. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا، میں نے صبر کو ہرا دیا. جناب امیر کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں صبر سلام کر کے کہے گا کہ انبیاء جہاں پہ رک گئے اس سے آگے آپ نے منازل طے کی. یہ صبر ہے جناب زینب. یہ جناب انبیاء، اگر حضرات انبیاء کو دیکھیں، میں آج تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں. میں کیا کروں، دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں کہ آپ داد بھی دے رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایسا کہ بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے، بڑے بڑے انبیاء دربار، جناب ابراہیم، جناب خود جناب اسماعیل، اور خود جناب یوسف، حضرت زکریا، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، پتہ نہیں ہیں یا نہیں آپ کو. جناب ابراہیم علیہ السلام کس کے دربار میں گئے؟ نمرود کے. جناب موسیٰ گئے فرعون کے. ہیں نا لوگ، تو کتنے بڑے بڑے انبیاء دربار گئے، لیکن کسی بھی نبی کا دربار میں جانا ایسا نہیں جیسا جناب زینب کا. آئے میں پیش کروں. اب میں جانتا ہوں کہ بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن میں فضائل ہی پیش کر رہا ہوں. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. دیکھیں رسول خدا کا بڑا مشہور معروف فرمان حدیث نبوی ہے، شیعہ سنی تمام کتابوں میں آئی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے؟ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. بڑا مشکل کام ہے. مولا کا نام بعد میں مکمل ہوتا تھا اور سب پہلے قلم کر دیا جاتا. یہ تو آپ بڑا آسان ہے، آج آپ جس دور سے گزر رہے ہیں آل سعود کچھ بھی نہیں ہے جو تاریخ میں ظلم ہو چکا ہے. بڑے بڑے ظالم گزرے، بڑے بڑے ملعون گزرے. ایسا گرامی اب کتنا ظلم ہوا. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ کلمۃ الحق، حق بات کو بلند کرنا ظالم و جابر کے سامنے سب سے بڑا جہاد ہے. تلوار سے لڑنا سب سے بڑا جہاد نہیں. توجہ ہو سارے مجمع کی میرے ساتھ. سب سے بڑا جہاد ہے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں. بی بی نے کس مقام پہ کلمہ حق بلند کیا کہ جہاں یزید جیسا ظالم، جہاں ہر بی بی پناہ لے رہی ہے، بڑا مشکل کام تھا، اس مقام پہ جناب زینب کبریٰ. بی بی کلام نہیں کرنا چاہتی، میں پیش کر رہا ہوں، چند جوڑے سن لیجیے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ یزید مخاطب ہو رہا تھا بار بار، بیویوں سے پوچھتا تھا آپ کون ہیں، یہ بیوی کون ہے، یہ بیوی کون ہے. جب بار بار مخاطب ہوتا تھا تو اس وقت یہ ہے نا، میں سجاد کہتے ہیں کہ کس بات سے سب سے زیادہ اذیت ہوئی. کہا یزید علی کی بیٹیوں سے مخاطب ہو کے نام پوچھتا. تو اب امام سجاد علیہ السلام کے لیے بہت مشکل ہے. تو اس مقام پہ ہر بیوی جناب زینب کی پشت پہ پناہ لے. روایت میں ملتا ہے کہ بیویاں پناہ لے رہی. یہ وہی یزید ہے جس نے جناب عباس کو، جناب علی اکبر کو. اب کیا ہو رہا تھا کہ ساری بیویاں پناہ لیے ہوئے. یزید بار بار جناب زینب سے مخاطب ہوتا، کون ہے آپ؟ بیوی جواب نہیں دیتی. تجھے اس لائق نہیں سمجھتی تجھ سے کلام کرو. وہ کتنی بلندی پہ بیٹھا ہے، فوج موجود ہے، 700 کرسی نشین پتہ نہیں ہے یا نہیں. اس مقام پہ جناب علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں تو کہا علی کی شیر دل بیٹی. نہیں میں کلام نہیں کروں گی، تیرا جواب نہیں دوں گی. تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے کلام کروں، تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تیری بات کا جواب، تو کسی بھی طرح کی بات کرے تیرے سوال کا جواب دینا میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی. بھی جواب نہیں دے رہی اس کو. اب اس کا جواب نہیں دیتی، کیا کرتا ہے وہ؟ امام سجاد علیہ السلام خطبہ دینے لگے. اب بی بی اسے جب سلام لائق نہیں سمجھتی، کلام لائق نہیں سمجھتی، تو وہ خطبہ دینا تو مناسب نہیں تھا بی بی کا. پتہ نہیں توجہ ہے، وہاں بی بی کا خطبہ دینا مناسب نہیں تھا. تو پھر کیوں خطبہ دیا؟ جب امام سجاد کھڑے ہوئے اس نے اشارہ کیا کہ انہیں بولنے مت دینا. بہت سے آگے سپاہی بڑے امام کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا کہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے. امام کو بٹھا دیا. اب جناب زینب نے دیکھا کہ امام وقت پہ پابندی ہے. امام
وقت پہ پابندی ہے، جیسے جناب امیر پہ بی بی کے بابا پہ پابندی تھی تو پھر جناب فاطمہ نے جہاد کیا. اگر بات پہنچ گئی، جناب زہرا دربار میں نہیں جانا چاہتی تھی، دیکھ رہی تھی امام وقت پہ پابندی ہے، تو سب سے پہلی راہ ولایت کی مجاہدہ جناب فاطمہ، راہ ولایت کی مجاہدہ. کون کہتا فدق مانگا تھا؟